خوش آمدید کہتی ہوں. رانا صاحب سب سے پہلے ذرا ہم اسی ٹاپک کو ہی ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ حتمی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے اور پھر یہ کب تک اسمبلی میں کب تک کیبنٹ میں آ جائے گا یہ معاملہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ادارے کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش ہے تو اس کے اوپر بات چیت کرنا یا اس کے اوپر ڈسکشن کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کیونکہ جو ہم نے فیصلہ دیکھا ہے کہ ایک مخصوص بینچ تشکیل دیا جا سکتا ہے، اور وہ بینچ جو ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے اگر کیا جائے اور وہ اپنا بینچ کی جو تشکیل ہے وہ بھی مرضی کی چلتی رہے تو دیکھیں سپریم کورٹ میں بہت سارے اور ججز ہیں، تو اس کو اگر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے لے کے جایا جائے کہ بینچ کی تشکیل کیسے ہوگی، بجائے کہ وہ ایک بندے کے پاس اس کا اختیار ہو، اس اختیار کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے. اور باقی معاملات ہیں جس طرح سوو موٹوز لیے جاتے ہیں، ایک سلیکٹیو آپ کہہ لیں کہ کارروائی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ جو علیمہ باجی ہیں ان کی جو ہے انہوں نے ایف بی آر سے کرا لی اپنی چھٹی، تو باقی کسی کو آپ نے رگڑا دے دیا. تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جوڈیشل ریفارمز کی بات کی جا رہی ہیں، سپریم کورٹ کی ٹرانسپیرنسی کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو شاید آج سے پہلے پک ہو جانا چاہیے تھا. طور پر فیصلہ ہو گیا ہے ویسے آپ لوگوں کی طرف سے، یہ ٹیبل کب تک کر لیں گے؟ دیکھیں یہ تو اب آگے جو لیگل کاروائی ہے وہ دیکھتے ہیں کیا پروسیس لیتی ہے، لیکن اس کے اوپر مشاورت بھی شروع ہوگی اور میرے خیال سے یہ وقت کی ضرورت ہے. اس میں جو ایک نیا ٹرم نکلا ہے بینچ فکسنگ، یہ بھی ایک حقیقت بنتی ہے، ایسا تاثر آ رہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی بھی امپروومنٹ، کوئی بھی ٹرانسپیرنسی لانا. ایک اور چیز بھی ہے گورنر راج کے حوالے سے اگر میں بات کرتی ہوں تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے فٹ پرنٹس کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ جس وقت پنجاب کے لیے معاملات مشکل ہوئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب آئے، انہوں نے کہا گورنر راج کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی نے اس کو کلیئر کیا تھا کہ ہم ایسا نہیں سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اب یہاں پر بھی یہی ہوا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب آ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی گورنر راج لگانے کے لیے سمری تیار کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ ہی کے وزیر قانون کہہ رہے ہیں ہم نہیں سوچ رہے ایسا. تو سر یہ پارٹی کی سطح پر گورنر راج کے حوالے سے کچھ سوچ رہے ہیں آپ لوگ، نہیں سوچ رہے ہیں کیا؟ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہیں وہ فراگوگی میتھڈالوجی کے مطابق کریں گے، یعنی کہ کروڑوں روپے کے لیں گے، پھر ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی، پھر بیوروکریسی کو جس طرح کی آپ نے ابھی ایک کلپ دکھایا، جس طرح کی گالی گلوچ یا تھریٹننگ ایک انوائرمنٹ بنایا جا رہا ہے، اور پھر آپ یہ وزیر داخلہ کو کہیں کہ میں اس کو جو ہے وہ صوبے میں آنے نہیں دوں گا، تو اس کی ایک یہ جواب میں سیاسی بیان تھا. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اگر وہ سب کچھ یہ کریں گے اور اگر پنجاب کو جو ہے وہ جس طریقے سے وہ پہلے یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی تھی اور اگر کوئی انتقامی کارروائی جو ہے وہ بیوروکریسی سے لی جاتی ہے تو یہ ایک آپشن اویلیبل ہے، اس کے اوپر بھی بات چیت کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں نہ کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے، یہ ایک انہوں نے آپشن دی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ہمارا داخلہ روکیں گے تو پھر ہمارے پاس بھی جو ہے وہ طریقہ کار ہے. دیکھیں جب پارٹی میں مختلف رائے تو ہمیشہ ہوتی ہیں، اور یہ سچ ہے کہ میاں صاحب جو تھے وہ جنرل الیکشنز کی طرف سمجھتے تھے ہمیں فوراً جانا چاہیے، کیونکہ نو کانفیڈنس موشن جو تھی وہ ایک پارٹنرڈ موومنٹ تھی جس کے اندر اور کولیشن پارٹنرز بھی شامل تھے. تو یہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمیں جنرل الیکشنز میں جانا چاہیے، لیکن جو زیادہ جماعتیں تھیں انہوں نے ہمیں کنونس کیا کہ، اور ویسے بھی جو ملک کے حالات تھے وہ اجازت نہیں دے رہے تھے کہ ہم الیکشنز میں جائیں. تو الیکشنز میں جانا ایک جو ملکی معیشت تھی وہ اجازت نہیں دے رہی تھی. جو گند اور جو معاشی تباہی عمران خان نے ڈالی، اگر ہم کنٹینیو کرتے کہ ان کی بات مان لیتے کہ الیکشنز میں جائیں تو شاید ہمارا حالات جو ہیں وہ سری لنکا جیسے ہو جاتے. تو یہ بھی پھر ایک وجہ تھی کہ ہم نے سوچا کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں. ویسے یہ لوز کرنے کی وجہ کیا ہے احسن؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک بات یہ ہو رہی تھی کہ مسلم لیگ نون نے اپنا نیریٹو بلڈ کیا، پھر آپ لوگ یہاں پر آئے، پھر آپ نے حکومت لے لی، اس کے بعد آپ ایک بی ٹیم کے طور پر بن گئے، پاکستان تحریک انصاف نے اس نیریٹو کو لیا اور اس سے ان کو فائدہ ہوا. یہ بیسکلی آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے لوز کیا ہے یہ پی ڈی ایم مشترکہ بنانے کے بعد، حکومت بنانے کے بعد لوز کیا؟ کیونکہ کل سے اب تک میں دیکھ رہی ہوں بالکل خاموشی ہے، کہیں سے آپ لوگوں کا کوئی ریاکشن، کوئی جواب، کوئی عوامی رد عمل آیا نہیں مشترکہ طور پر. اب جو ایک ریاکشن آنا چاہیے تھا سوائے اس کے کہ جی مشترکہ طور پر جارحانہ رد عمل دیا جائے گا، وہ رد عمل کہاں ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہے ملک کی مفاد کے لیے فیصلے کیے، اپنی سیاست کو پیچھے رکھا، ہم نے وہ گن صاف کرنے کی کوشش کی جس نے اس ملک کو معاشی دلدل میں ڈال دیا، جس کا ذمہ دار عمران خان تھا، اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہم نے پے کی ان الیکشنز کے اندر. باقی یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم دیکھا پوری قوم نے کہ کس طریقے سے ڈیفینیٹلی ملک کے لیے تھا. کیسز تو کوئی نہیں ختم ہوئے، کوئی یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے کہ اپنے کیسز ختم کرا لیے. کوئی آپ کو کیس مجھے آپ پن پوائنٹ کر دیں کوئی ختم ہوا ہے؟ رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن کا کیس تھا، وہ آج بھی چل رہا ہے، وہ آج بھی پیش ہو رہے ہیں.
تو یہ بھی ایک غلط تاثر ہے، پروپیگنڈا ہے کہ ہم نے کوئی کیسز ختم کرا لیے. بالکل ہم نے ریفارمز کی، نیب کے اندر کی، جہاں ضرورت تھی، جہاں وہ مس یوز ہوتا تھا، جہاں ہماری پوری لیڈرشپ کو جو ہے وہ رگڑا گیا، وہاں اس کو ہم نے ٹرانسپیرنٹ کیا. اور اس میں 80% وہی چیزیں تھیں جو پی ٹی آئی خود کرنا چاہ رہی تھی، تو وہ ہم نے کی. تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی ہمارے ساتھ بالکل ڈیفینیٹلی ہمیں وہ کاسٹ ضرور پے کرنی پڑی، لیکن ہم آگے بھی وہ کاسٹ پے کریں گے. ملک کا مفاد ہمارے لیے اولین ہے. آج پرائم منسٹر نے بھی اسی چیز پہ زور دیا کہ سیاست ہوتی رہے گی، ملک بچانا ضروری ہے. ملک بچے گا تو والی کیس کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک تو ان کی جو ان کے خلاف ریویو ہے اس کو واپس لینے کی بات کر رہے ہیں، اس قسم کی بھی گفتگو ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جن لوگوں نے کیس بنایا ان کے خلاف کیس کرنے کے ریفرنس جن لوگوں نے بھیجا ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں یہ جو ہماری obviously عمران خان صاحب، شہزاد اکبر صاحب، دیکھیں جو منوورنگ کی گئی، جو کوشش، جو ٹارگیٹنگ کی گئی، اور اس سے آپ نے دیکھا کہ جب یہ اپوزیشن میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے معافی مانگی کہ ہمارے سے غلطی ہوگی. غلطی انہوں نے تب نہیں مانگی جب وہ اقتدار میں تھے، غلطی تب نہیں مانگی جب جتنا ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سزا دی گئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، ڈریگ کیا گیا، جتنی ان کی پریس کانفرنسز اس پہ ہوئی، تو غلطی انہوں نے تبھی مانگی جب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے وہ لوزنگ اینڈ پہ ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے مانگی. میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ جو ریفارمز کی ہم باتیں کر رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی، جب آپ جو پاورز ہیں ایک سنگل بندے سے لے کے آپ اس کو سپریڈ کر دیں تو اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی آتی ہے. اور اس چیز کا کوئی بھی میں سمجھتا ہوں اس پہ تنقید کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ فرد واحد سے طاقت لے کے ایک کمیٹی کو دے رہے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ زیادہ ذہن شامل ہو جائیں گے اور مشاورت ہوگی. تو یہ بھی جو انہوں نے غلطیاں کی اس پہ ضرور کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں یہی تو بات ہے کہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی آپ لے کے آئیں گے تو یہ جو غلط کارروائی چلتی ہے وہ رکنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، اسٹوڈیو میں ساتھ آپ موجود تھے.